دوستوں، یقینی طور پر آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں کے پاس یہ خبر تو پہنچ ہی چکی ہوگی کہ ترکی میں ایک بہت بڑے اور پرانے میوزیم کو مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہی ہے کہ آخر اس مسجد میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اس کے مسجد بننے پر پوری دنیا میں چرچے ہو رہے ہیں، اور آخر کیا وجہ ہے کہ اس مسجد کو میوزیم سے دوبارہ مسجد بنانے کے لیے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے پچھلے 6-7 سالوں سے سیاسی طور پر بہت ہی زیادہ محنت کی ہے، اور آخر ایسا کیا راز ہے اس مسجد کے میوزیم سے دوبارہ مسجد بننے کی مہر لگنے پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ امید ہونے لگی ہے کہ ترکی خلافت عثمانیہ کے بعد اپنی جن بلندیوں کو کھو چکا تھا اور پچھلے کئی سالوں سے ان بلندیوں اور ترقی کو حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشش کر رہا تھا، تو یقیناً ترکی کو اس مسجد کے ذریعے سے پہلی کامیابی ہاتھ لگی ہے۔ تو دوستو، آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم ان تمام چیزوں پر ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ہاگیا صوفیہ مسجد کیا ہے، اور اس کی ہسٹری کیا ہے، اسے آخر کس نے بنوایا تھا، اور آخر کیا وجہ رہی تھی کہ یہ مسجد ایک مسجد سے میوزیم بن کر رہ گئی تھی۔ تو دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ہمارے چینل کی فیملی کا حصہ بن جائیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو ہمیشہ لائک کیجیے۔ دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 537 عیسوی سے، جس شہر کو آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں۔ 537 عیسوی میں اسے قسطنطنیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، اور یہ دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت تھی۔ اس وقت قسطنطنیہ میں عیسائیوں کی سلطنت قائم تھی، لہٰذا اس وقت کے موجودہ شہنشاہ کے حکم سے قسطنطنیہ یعنی کہ استنبول میں اس عمارت کو تعمیر کرایا گیا تھا۔ اس عمارت کے قلعے اتنے زیادہ مضبوط تھے کہ اس کو فتح کرنا تو دور، بڑی سے بڑی فوجیں بھی اس کے سامنے آنے سے ڈرتی تھیں۔ شروع میں اس عمارت کو ایک چرچ کے طور پر بنایا گیا تھا، اور یہ وہ دور تھا کہ جس وقت اسلام سیاسی طور پر سب سے کمزور تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام اس وقت پھیلنا شروع ہوا تھا۔ اسلام کے ماننے والے صرف اور صرف ایک چھوٹے سے شہر مدینہ میں رہتے تھے۔ اس دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کے لوگ قسطنطنیہ جیسی عظیم سلطنت کو فتح کریں گے۔ جب صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تو صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک ایسی چھوٹی سی ریاست جو ابھی صرف اور صرف ایک شہر میں موجود ہے، وہ دنیا کی سب سے عظیم سلطنت یعنی کہ قسطنطنیہ کو کیسے فتح کریں گے۔ لیکن یقیناً صحابہ کو پورا یقین تھا کہ نبی نے جو فرمایا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، اور یقیناً ایسا ہی ہوا۔ اور اب وقت آتا ہے 1453 کا۔ 29 مئی 1453 کے دن ارطغرل غازی کے قائم کی ہوئی سلطنت یعنی کہ سلطنت عثمانیہ 7ویں نسل میں پیدا ہونے والے 21 سال کے مجاہد یعنی سلطان محمد، جسے ہم سلطان محمد فاتح نام سے جانتے ہیں، وہ اپنی بڑی فوج کے ساتھ اس قلعے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف یہی امید تھی کہ کاش میں وہی سپہ سالار ہوں جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیشن گوئی کی ہے، اور صحابہ سے یہ فرما دیا ہے کہ یقیناً جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا، اور اس کی پوری جماعت جنتی ہوگی۔ آخرکار بڑی محنت و مشقت کے بعد اور سینکڑوں شہادت کے بعد سلطان محمد فاتح کو فتح نصیب ہوئی، اور قسطنطنیہ یعنی استنبول کو فتح کرنے کے بعد سلطان محمد فاتح نے اس عمارت کو مسجد میں تبدیل کر دیا تھا، اور اس کو جو نقصان پہنچا تھا یا اس کی جو چیزیں کافی پرانی اور بیکار ہو چکی تھی ان کو پھر سے نئے طریقے سے تعمیر کرایا گیا، اور اس کے بعد اس میں 4 میناروں کو بھی بڑھایا گیا تھا، حالانکہ یہ پہلے موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد جمعہ کے دن اس میں پہلی نماز ادا کی گئی، جس میں خود سلطان محمد بھی شامل تھے، اور اس نماز کی امامت بھی سلطان محمد نے خود کی تھی۔ اس کے بعد یہ تقریباً 500 سالوں تک لگاتار مسجد ہی رہی، اور اس میں نماز ادا کی جاتی رہی۔ لیکن اب وہ وقت بھی آ گیا تھا کہ جہاں مسلمانوں کی بربادی کا دور شروع ہوا، اور وہ آج تک مسلسل مسلمان اسی حال میں جی رہے ہیں، یعنی سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا دور۔ فرسٹ ورلڈ وار یعنی پہلے وشو یدھ میں جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، اس کے بعد ترکی دیش کو بھی ایک سیکولر
ایک سیکولر ترکی کے طور پر گھوشت کر دیا گیا تھا اور اس کی کمان سنبھالی تھی ایک ایسے شخص نے جو ظاہر طور پر تو مسلمان تھا لیکن اندر سے وہ مسلمانوں کا ہی دشمن تھا۔ اس کا نام تھا کمال اتا ترک۔ جب ترکی کی کمان اس کے ہاتھ میں آئی تو اس نے 1934 میں اس مسجد کو ایک میوزیم گھوشت کر دیا، لہٰذا 1934 سے 2020 تک یہ مسجد میوزیم کے طور پر ہی رہی اور لوگ اس میں نماز ادا نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن پچھلے 8-10 سالوں میں جب سے ترکی کی کمان رجب طیب اردغان صاحب کے پاس آئی، تب سے ہی پوری دنیا کے مسلمانوں اور بالخصوص ترکی کے مسلمانوں میں یہ امید جاگ اٹھی تھی کہ شاید اس مسجد کو دوبارہ میوزیم سے مسجد میں بدل دیا جائے گا۔ اور رجب طیب اردغان صاحب نے بھی قوم مسلم سے اپنے پچھلے الیکشن کی ریلیز میں وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگر میں پھر سے سत्ता میں آتا ہوں تو اس میوزیم کو پھر سے ایک مسجد ہی میں کنورٹ کیا جائے گا، اور بالآخر بڑی سیاسی محنتوں کے بعد رجب طیب اردغان صاحب نے وہ کر دیا جس کا انہوں نے کافی لمبے عرصے سے مسلمانوں سے وعدہ کر رکھا تھا، اور اب اس مسجد کو میوزیم سے دوبارہ مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ یقیناً اسلامک ہسٹری میں اس مسجد کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور بہت سے لوگ ترکی کی اس کامیابی کو ترکی کے 2023 کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں میں سے ایک قدم مان رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمانوں کو امن و امان میں رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہم سب کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے درد پیدا فرمائے۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کر دیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل ARK نیٹورک پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔